کہاں ہے صحافیوں کے سچ کو برا ماننے والا میئر؟ رات بھر کراچی کا جھومر گل پلازا جلتا رہا، آگ کے شعلے دور میلوں تک دکھائی دیے، زندہ انسان جل کر راکھ بن گئے، دکانیں، کاروبار، خواب سب کچھ شعلوں میں جل گیا، تاجر روتے رہے، شاپنگ میں آنے والے افراد مال کے نیچے دب کے مر گئے، لوگ رات بھر چیختے رہے، مرتے رہے، لیکن انتظامیہ، سندھ حکومت، کراچی کا میئر، کوئی ایک نمائندہ بھی موقع پر موجود نہیں تھا۔ بلاول بھٹو نے حسب روایت ایک رسمی سا پیغام اپلوڈ کر دیا اور پھر آرام سے بستر میں جا کر سو گئے اور لوگ مرتے رہے، کراچی کے شہری جلتے رہے، راکھ بنتے رہے، ان کا مال جلتا رہا، ان کا کاروبار جلتا رہا، ان کے بچے مرتے رہے، لیکن ظالم حکمرانوں کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 5 گریڈ کا جو آفس ہے وہ 3 منٹ کی دوری پہ تھا، جو کہ آدھے ایک گھنٹے بعد موقع پر پہنچا۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ 5 گریڈ پانی سے بھری ہوتی ہے، لیکن 5 گریڈ کی ٹینکی میں پانی ہی نہیں تھا، اور ایک ہی 5 گریڈ اتنے بڑے پلازا کو بچانے میں لگی تھی، آگ تیسرے درجے کی پہنچ چکی تھی، لیکن پھر وہی سوالیہ نشان کہ کوئی انتظام موجود نہیں تھا۔ کروڑوں کی آبادی کے شہر میں آگ بجھانے کے لیے کوئی انتظامات موجود نہیں تھے۔ ویڈیوز گواہ ہیں کہ وہاں پر قیامت کا منظر تھا، مرد خواتین کو برہنہ اور نیم بے ہوشی کی حالت میں گھسیٹ کے کھڑکی سے باہر پھینک رہے تھے کہ ان کی جانیں بچ جائیں۔ کیا کراچی واقعی میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے؟ کیا یہ انسانی جانیں اتنی سستی ہیں؟ 13 گھنٹوں سے آگ لگی رہی اور کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ کیا کراچی جیسے میگا سٹی کے پاس آگ بجھانے کے لیے جدید مشینیں بھی نہیں؟ کراچی میں آگ لگنے کے بعد فوری رسپانس کیوں نہیں ہوتا؟ سوال یہ ہے کہ کراچی کے پاس اتنا بڑا سمندر ہونے کے باوجود پانی نہیں ہے، 5 گریڈ کی گاڑیاں خالی آ رہی ہیں اور ایک گاڑی پوری آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی ہے۔ اتنا بجٹ ہونے کے باوجود نئی مشینری کیوں نہیں خریدی جاتی؟ یہاں پر اگر کوئی گٹر کے اندر گر جائے تو اس کو 2-3 دن تک ریسکیو نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کے پاس جدید مشینری تو دور کی بات، ان کے پاس ایک نارمل مشینری تک اویلیبل نہیں۔ کراچی اتنا زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ لاوارث ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں دوسرے علاقوں سے گاڑیاں منگوانی کیوں پڑتی ہیں؟ کراچی کے پاس خود کوئی کیوں انتظام موجود نہیں ہے؟ کیا اتنے بڑے تجارتی مراکز میں فائر الارم کام نہیں کرتے؟ ایمرجنسی ایگزٹ کا کوئی نظام نہیں۔ کراچی میں جہاں بھی آگ لگتی ہے وہاں پر فوری رسپانس نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ مرتے ہیں، ہزاروں لوگوں کا کاروبار تباہ ہوتا ہے۔ کیا کنٹرول روم، الرٹ سسٹم اور ایمرجنسی پلان کیا صرف فائلوں تک موجود ہے؟ 13 گھنٹے تک آگ کا قابو سے باہر رہنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کوئی حکمت عملی موجود ہی نہیں تھی۔ جب دکانیں جل رہی تھی، لوگ پھنسے ہوئے تھے، دھواں پھیل رہا تھا، تب سوال یہ ہے کہ انسانی جانیں بچانے کو ترجیح کیوں نہیں دی گئی؟ اربوں روپے کا مال جل گیا، سینکڑوں دکاندار بے روزگار ہو گئے، جن کے گھر کے بیچارے پیارے کام کے لیے جاتے تھے وہ مر گئے جل کے اور وہ لاوارث ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ اب تو جو جانی اور مالی نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ متاثرین کے لیے کرا کیا جائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہی آگ کسی VIP علاقے میں لگی ہوئی ہوتی تو کیا پانی ختم ہو جاتا، مشینری بھی کم پڑ جاتی؟ جی نہیں، مشینری اگر ان کو باہر کے ممالک سے بھی اس وقت ارجنٹ منگوانی پڑتی تو یہ لوگ منگواتے اپنے پیاروں کو بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ غریب کا بچہ جل رہا تھا، غریب کا باپ جل رہا تھا، غریب کے گھر کے لوگوں کا مال جل رہا تھا، تو ان کو کیا پرواہ، کیونکہ کراچی تو لاوارث ہے۔
اب اپنے نرم بستوں سے نکل کے یہ سارے حکمران آئیں گے اور پریس کانفرنس کریں گے اور بولیں گے کہ ہمیں بڑا ہی دکھ ہے، ہمیں بڑا ہی غم ہے، لوگوں کا اربوں کا مال جلا، لوگوں کے پیارے گئے اور ہم اس کا ازالہ کریں گے اور پھر اپنی شاہانہ گاڑیوں میں بیٹھ کے واپسی اپنے گھر کو چلے جائیں گے اور پھر یہ معاملہ دب جائے گا ہمیشہ کی طرح، اور پھر اس پہ کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جائے گا، نہ کوئی اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی، کوئی بھی واقعہ ہونے سے پہلے مشینری آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے، کوئی گٹر میں گر جائے تو آپ کے پاس ایسی اسٹرانگ مشینری ہونی چاہیے جو کہ فوری طور پر ریسکیو کر لی جائے اس بندے کو، لیکن بدقسمتی سے کراچی میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی، اور ہمیشہ کی طرح کراچی کے مالوں میں دکانوں میں آگ لگتی رہے گی، کوئی انتظام نہیں کیا جائے گا، آگ لگنے سے پہلے فائر بریگیڈ کے پاس پانی نہیں ہوگا، مشینری سسٹم نہیں ہوگا، کیونکہ مال تو غریب کا جلے گا، روزگار تو غریب کا ختم ہوگا اور جانیں تو غریب کی ہی جائیں گی، کیونکہ وہ کراچی میں جو رہتا ہے، کیونکہ کراچی لوارث تھا، کراچی لوارث ہے اور کراچی لوارث شاید رہے گا جب تک یہ حکومتیں سندھ پہ حکمرانی کرتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمارے کراچی کی عوام پر رحم کرے اور ان فرعونوں کا خاتمہ کرے۔